ایک عظیم رات آنے والی ہے، بگ نائٹ، اور کل کی صبح ڈیسٹینی بدلنے والی صبح انشاءاللہ۔ اس لیے کہ کل کی صبح کئی برکتوں کو اور رحمتوں کو لے کر آنے والی ہے۔ 25 ذی-القعدہ 11th لونار منتھ، 25 ذی-القعدہ اتنا بڑا دن ہے کہ جس دن اللہ نے اس زمین کو بچھایا تھا، زمین جو بچھی تھی، جس کے لیے اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کہ میں 6 یوم میں 6 دن میں زمین اور آسمان کو خلق کیا، اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس زمین کے اندر نیچے، جو روایت کا جملے ہیں تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی، بہار میں کئی آپ کو اپنی کتابوں میں ملے گا، قصص الانبیاء میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ زمین کے نیچے ایک اور زمین ہے۔ اس طرح 6 زمینوں کے بارے میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے کہا، لیئرس ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں، جیسے سمندر، اوشن جس کو آپ بولتے ہیں، اوشن کے امام کا جملہ ہے کہ سمندر کے اندر ایک سمندر ہے۔ آج سائنس نے جتنی ترقی کی نا وہ آسمانوں میں، اسپیس میں کی ہے، وہ جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہا سائنس آج، کہ آسمانوں میں، اسپیس میں جتنی اللہ کی مخلوق، اللہ کی چیزیں، اس پہ اس نے ریسرچ کیا۔ آج جوپیٹر کی بھی بات کرتا ہوں، مارس کی بھی بات، لیکن زمین کے نیچے اور سمندر کے نیچے کیا ہے، اوشن کے نیچے کیا ہے، یہ کوئی نہیں بول سکتا۔ اس کا اینڈ جو ہے، اینڈ آف دا اوشن، جہاں پہ پانی جہاں سے شروع ہو رہا، وہ آج کوئی نہیں بتا سکتا، نہ کوئی انسان جا سکتا۔ آپ کیمراز کو لے کر پکچرز لے سکتے، لیکن آج تک کوئی انسان سمندر کے تہ تک کوئی نہیں گیا۔ اس لیے نہیں گیا کہ اتنا اللہ کا وہاں پہ اتنا کرنٹ ہے اور اتنا اندھیرا ہے، اور ایسی اللہ کی شان ہے نیچے، ایسے ایسے جانور ہے، ایسے ایسے اینیملس ہیں نیچے۔ ہم تو سمندر کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں وہ سب چند چیزیں دیکھ رہے ہیں، فش دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نیچے اتنے ایسے ایسے جانور ہیں، ایسی ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ نیچے کی مخلوق کیا ہے۔ ان کی خلقت نیچے ہو رہی ہے، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزار کے ان کی موت بھی ہو رہی ہے، مسلسل وہاں پہ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ کا۔ تو اور آسمانوں میں ہم یہ جو سامنے کا آپ آسمان دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، اور اس کے اوپر 6th آسمان جو ہے وہ عرش الہی ہے۔ 7ویں آسمان پہ عرش الہی ہے، جہاں پہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ قرآن میں کر رہا، جہاں پہ جہنم ہے، سرسبیل ہے، کوثر ہے، رجب ہے، تسنیم ہے، وہ سارے ریورس جو جنت کا جو وعدے ہے۔ وہیں پہ صراط بھی ہے، جہاں پہ اب ایک ڈے آف ججمنٹ کے وقت جب آپ سب دیکھیں گے، جہنم کے شعلے بھی دیکھیں گے، جنت کی حسین چیزیں بھی دیکھیں گے، اور وہ صراط بھی دیکھیں گے، وہ برج بھی دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں عرش الہی کے پاس ہیں۔ تو یہ کل جو کا دن ہے، کل کا دن 25 ذی-القعدہ، بہت بڑا دن ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ کل کا ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے۔ مطلب اگر کل آپ ایک روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو 60 سال اگر آپ زندہ رہے اور 60 سال اپنے روزے رکھے۔ 4 بڑے روزے ہیں اسلام میں، 4 بڑے روزے کہ جو 60 ایئرس کا ثواب ہے۔ ایک عید غدیر کا روزہ، غدیر کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 60 ایئرس کے روزے کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ 17 ربیع الاول جس دن اللہ کے رسول اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس دن کا روزہ۔ 25 ذی-القعدہ، 18 ذی الحجہ عید غدیر جس سے میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کنت مولا فہذا علی المولا، اور جس دن دین مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا، جس میں اللہ قرآن میں کہتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، ہم اس دین سے راضی ہو گئے اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ 18 ذی الحجہ، 17 ربیع الاول، 25 ذی-القعدہ اور 27 رجب، 27 رجب کا روزہ۔ یہ 4 بڑے روزے ہیں سال بھر میں کہ جو 60 ایئرس کے روزے کے برابر۔ اگر کوئی انسان ایک سال کل سے شروع کرے، 18 ذی الحجہ، 17 ربیع الاول اور رجب میں 4 روزے رکھے ایک سال میں، تو 240 ایئرس اگر مجھے زندگی ملی
اور میں 240 سال روزے رکھوں تو وہ میرے اعمال نامے میں ایڈ کیا جائے. اب سوچو کتنا ایک سال کے اندر تم 240 سال کے روزوں کا ثواب لے سکتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے دوستوں. ہم بہت ایزی لے کے سوچ رہے. جیسا میں نے کل غریب امام کی مجلس میں کہا کہ 100 حج کا ثواب ہے ایک امام کی زیارت کے لیے. اسی طرح اگر یہ 4 روزے رکھے تو 240 ایئرس کے روزوں کے برابر. کل کا روزہ اتنا بڑا 25 دکھا دے گا. لیکن آپ میں لیٹ می کلیئر یہاں پہ ایک بات روک کے کہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ روزہ رکھ لیں 60 ایئرس کے برابر آپ کو ثواب انشاءاللہ ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیں. یو کی ناٹ ڈو دیٹ. رمضان کے روزے واجب ہے, واجب ہے, اس کا سوال کیا جائے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اور یہ روزے کا سوال نہیں ہوگا, یہ آپ کو بونس دے رہا. اللہ کا کرم ہے یہ. انہیں کرم پروردگار اس سے اندازہ ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال کو کتنا بڑھانا چاہتا کہ ڈے آف ججمنٹ میں جب اس کا اعمال نامہ کھلے تو گناہ بیڈ ڈیڈز کم رہیں اور گڈ ڈیڈز زیادہ رہیں. یہ کرم پروردگار ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس کا رحم ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. تو یہ کرم ہے روزوں کا. لیکن رمضان کے روزے واجب ہے. یو ہیو ٹو, اٹس اے مسٹ, لازم رکھنا ہے. اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. انلیس آپ بیمار ہیں, انلیس آپ نہیں رکھ سکتے, آپ اس کے لیے کفارہ دے رہے ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن یہ آپ ہٹے گھٹے ہیں, جوان ہیں اور آپ روزے نہیں رکھ رہے تو وہ اس کا تو گناہ ہے. اللہ مجھے معاف کرے. تو بہرحال کل کا روزہ بہت بڑا روزہ ہے. 4 روزوں کا ون آف دی روزہ ہے 25 ذی القعدہ. زمین کو اللہ نے بچھایا تھا. زمین اور آسمان کے نیچے جتنی اللہ کی خلقت ہے وہ ساری کی ساری اللہ یہ 6 یوم میں پیدا کرتا ہے. دوسری چیز, کل جو ہے آج کی رات سے آپ شروع کر سکتے. آج کی رات 2 رکعت نماز ہے مغفرت, اس لیے کہ گناہوں کی معافی کی رات ہے. یہ گناہوں کی معافی کی رات ہے, بہت بڑی رات ہے کہ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے. مغفرت کی نماز مغفرت پڑھنا آج کی رات. 2 رکعت نماز ساتھ سورہ خل کے ساتھ. پہلی رکعت میں الحم اور 7 ٹائمز سورہ خل, اور دوسری رکعت میں بھی 1 الحم اور 7 ٹائمز سورہ خل. روایت کا جملہ ہے کہ اس میں معصوم کہتے ہیں کہ 7,000 ہو سکتا ہے, اللہ 70,000, اللہ ہو سکتا ہے ہماری نماز کے بعد سارے گناہ معاف کر دے. ہو سکتا ہے نماز کے بعد سارے گناہ ہی معاف کر دے. تو 7,000 گناہ اللہ ایک وقت میں معاف کرتا ہے. وہ کریم ہے, وہ تو چاہے تو ہر چیز معاف. غفور الرحیم ہے, وہ غفور الرحیم ہے. وہ تواب الرحیم ہے, وہ تواب الرحیم ہے. وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ نماز. اور آج کی رات زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. زیارت امام حسین اس نیت کر کے پڑھنا کہ 25 ذی القعدہ میں زیارت ہے امام حسین پڑھتا ہوں, مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہوں, اور زمانے کے امام کی زیارت بھی. آج کی رات 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانے کی نماز ضرور پڑھو, اس لیے کہ یہ رات کل کی صبح جو 3 تاریخیں ظہور امام کی, وہ 3 تاریخیں میں سے 4 تاریخیں جو ظہور امام کی, اس میں کل کی تاریخ ہے 25 ذی القعدہ, یہ امام کے ظہور کی تاریخ ہے. اور اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا, مولا کی سلامتی. آج کی رات جب آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھنا, آج کی رات جب بھی آپ اگر شب نماز پڑھ رہے, جو بھی نماز پڑھ رہے, تو امام کی سلامتی کے لیے یہ کرو. یہ اور آپ کو میں تاکید کرتا کہ ہر قنوت میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن واجب نہیں ہے. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مشکل نہیں, لیکن رشتہ مضبوط ہوتا. دنیا کے ہر آدمی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. UK میں آپ ہیں, UK کے جو سب سے بڑے آدمی پرائم منسٹر سے مثال دینا, بھونڈی مثال ہے. اگر پرائم منسٹر سے بولے کہ آپ کی میں فرینڈشپ کروا دوں, آپ نہیں کریں گے. اگر PM کے پاس سے آئے کہ بھائی تو آپ آئیے میرے پاس ڈنر پہ, لنچ پہ, میں انوائٹ کر رہا ہوں, آپ نہیں جائیں گے, دوڑتے ہوئے جائیں گے. آپ نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہم یہ چاہتے, انسان کا ایک نیچر ہے. میں یہ چاہتا کہ دنیا کے جو سب سے بڑا ٹاپ براس کا پولیٹیشین ہو, بزنس مین ہو, کوئی, اس سے میرے تعلقات, سب یہ چاہ رہے کہ اس سے میرا ٹرمز ہو جائے. یہ دنیا والوں سے ٹرمز بنا کے, میں یہ نہیں بول رہا مت کرو, ضرور کرو, لیکن ان سے بنانے میں ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. واٹ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ؟ کچھ ملنے والا ہے؟ نتھنگ. اس سے تعلقات بناؤ کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, اس سے اپنے تعلقات کو مینٹین کرو, اس سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو, جس کے وجود کی وجہ سے اللہ نے ساری چیزوں کو باقی رکھا, جس کا وجود ہم سب کے لیے ایک رحمت, ایک نعمت, ایک برکت ہے.
جس کے صدقے میں اللہ سب کچھ ہم کو دے رہا ہے، لیکن اس سے ہمارے تعلقات نہیں۔ پلیز ریلیشن شپ اسی وقت بلڈ ہوتی ہے کہ جب تم یہ کام کرتے۔ آج کی رات اگر کر سکتے تو عریضہ لکھو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عریضہ صرف 15 شعبان کو لکھا جائے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ عریضہ صرف 14 شعبان کی رات کو لکھا جائے۔ آج کی رات تم عریضہ لکھو اور دعا کرو مولا سے کہ مولا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مولا آپ آئیے۔ ہر طرف سے امام بولتے کہ تم سب مل کے، جو ظہور امام نہیں ہو رہا اس کا ون آف دی ریزن ہم بھی ہے کہ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے۔ کل اگر امام آ جائے تو کتنے لوگ ہیں لندن سے جانے والے، کتنے لوگ ہیں امریکہ سے جانے والے، کتنے لوگ ہیں انڈیا سے جانے والے۔ تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے چہرے اس قابل ہیں، ہمارا مال اس قابل ہے کہ میں مولا کو کچھ آفر کر سکوں؟ ہمارے پیسے میں کتنا حرام ملا ہوا ہے، ہمارے چہرے کتنے چہروں پہ داڑھی ختم ہو گئی۔ ہم اب جائیں گے مولا کو اس چہرہ بتا کے؟ آپ غور سے سن رہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ what I'm talking، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے کہ میں یہ چہرے سے جاؤں مولا کے سامنے، میں اتنا گناہگار، تو کم از کم میں بولتا ہوں 1% یار، 1% تو تیاری کرو، 1% تو اپنی آج کی رات تھوڑا چینج کرو، چینج کر کے بولو مولا پلیز فارگیو می، اور آپ ظہور کرا دے، اللہ تو اپنے اس محبوب بندے کا ظہور کرا دے۔ 25 تاریخ اب اسی لیے کہا کہ جب بھی ظہور کی تاریخ آئے، ایون عاشورے کے دن، کہ جو صرف اور صرف غم کا دن ہے، صرف اور صرف ماتم کا دن ہے، صرف اور صرف آزاری گریا کا دن ہے، رونے کا دن ہے، اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ عاشورہ مجلس کرنے کا، ماتم کرنے کا، رونے کا، گریا کا دن ہے نا۔ اس دن بھی کہا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، ایک مومنہ دوسری مومنہ سے ملے، تو یہ دعا کرے کہ پروردگار آج کے عاشورہ مولا حسین کا واسطہ، شہادت حسین کا واسطہ، کہ خون حسین کا بدلہ لینے والا فرزند حسین کے ظہور میں تاجر کا۔ عاشورے کے دن کی دعاؤں میں دیکھو کہ جو دن صرف امام کے ماتم کا دن ہے، اس دن بھی کہا کہ تم اپنے امام کو مت بھولو، اس لیے کہ وارث حسین وہی۔ میں نے ابھی یہ کہا کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، یہ زمانے کے امام کا دعا نطبہ کا جملہ ہے۔ آپ نہیں چاہتے، آپ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم پڑھتے ہو، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ تو اب اگر موقع کب ملے گا؟ جب ظہور امام انشاءاللہ، ظہور امام انشاءاللہ ہوگا تو ہم سب کو موقع ملے گا کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں۔ یا سار اللہ و اپنا سارے، یا سار اللہ و اپنا سارے۔ تو میری خواہش ہے آپ سے، میری ریکویسٹ ہے کہ کل کی صبح کے لیے یہ اہتمام کر دیا۔ آج کی رات اعمال ضرور کا، جو میں سمپل عمل دیا ہوں میں، اور کل کی صبح when you get up، کل کی صبح فجر is very 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 important۔ ہر دن کی فجر امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ پرسوں کی فجر ایزی ہے، نہیں، ہر دن کی فجر، بٹ کل کی فجر اس لیے کہ ظہور امام دوپہر میں نہیں ہوگا، ظہر کے وقت نہیں ہوگا، مغرب کے وقت نہیں ہوگا، بلکہ امام کا ظہور فجر سے پہلے ہوگا۔ تو کل کی فجر کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر تم اٹھو گے تو تمہارے کانوں میں آواز آئے گی، جال حق وزاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، قرآن بول رہا۔ اگر سوتے رہو گے تو کھو گے۔ امام 10 بجے رات دن میں نہیں آئیں گے، 8 بجے نہیں آئیں گے۔ ظہور امام جو ہوگا وہ صبح فجر کے وقت ہوگا۔ اب کان میں آواز اسی کی آئے گی جو اٹھے گا نماز کو، جو نماز نہیں پڑھے گا کل کی صبح تو کھو گیا۔ مثال کے طور پہ میرے انشاءاللہ میں تو اللہ سے دعا کر رہا کہ میرا مولا کو اللہ تو کل صبح میں ظہور کرا دے، کل ان گناہگار کانوں میں وہ آواز آئے کہ جال بسم اللہ الرحمن الرحیم، جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل کو ایسی نیست و نابود ہونا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یہ کانوں میں یہ آواز آئے کل کی صبح۔ آج کی رات دعا کرو گے تو آئے گی انشاءاللہ۔ ڈاؤٹ کیوں ہے؟ ڈاؤٹ کیوں رکھ کر رہے؟ انشاءاللہ میرے مولا ظہور کرے گا، انشاءاللہ میرا امام ظہور کرے گا۔
انشاءاللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا کل ظہور کرے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اللہ تو امام کے ظہور میں جلدی کر دے. ظہور امام، سلامتی امام اور ظہور امام کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے سب مل کے. اور جو امام کے انتظار میں زندگی گزار رہا، جو مثال دے رہا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، آج کی رات جو تڑپ تڑپ کے امام کو پکار رہا کہ مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، اس کے لیے بہترین ایک عمل اور دے دیتا. 40 دن دعائے عہد پڑھو. دعائے ندبہ کے بعد والی دعا بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے. آپ پڑھتے ہیں دعائے عہد. اگر 40 ڈیز کوئی دعائے عہد وداؤٹ مسنگ فجر پریئر پڑھے تو اس میں یہ وعدہ ہے کہ مولا ہم آئیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. ہم مر بھی جائیں گے، اگر مر بھی جائیں گے تو ہم اپنے کفن کو جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں، ہم اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کریں گے اور اپنی گریو میں سے اٹھیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. تو ہم سب کے لیے موقع ہے. کل کا دن، کل کی صبح از ویری ویری امپورٹنٹ ڈے کہ کل میرا امام آ جائے، کل میرا امام آ جائے. اگر انشاءاللہ اللہ تو اپنی اس رحمت کا ظہور کرا دے، امام انشاءاللہ آ جائیں گے تو سارے ایشوز ہمارے دور ہو سکتے ہیں، ساری ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. فرزند مظلوم بی بی زہرا خون بی بی زہرا کا بدلہ لینے فاطمہ کا لال آئے گا، شہزادے محسن کا بدلہ لینے آئے گا. کربلا والوں کے لشکر میں ہم شامل ہوں گے جو پوری زندگی کہتے رہے فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. اب یہ دعا کل صبح قبول ہوگی. تو بس دوستو امام کی سلامتی کی، اور وہ بس آخری بات بول رہا ہے اس لیے کہ میرا وقت ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین والی بھی نماز پڑھو. حاجت کی نماز زمانے کے امام سے بہترین نماز ہے. تمہارے رزق کے لیے بہت اچھی ہے، شادی کے لیے بہت اچھی ہے، بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہے. یہ نماز ضرور پڑھو. حاجت کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب 25 ذی القعدہ یا 25 ذی القعدہ کو، اور 2 رکعت نماز حاجت کی امام زمانہ سے قربۃ اللہ. اور اگر خدا نخواستہ کل میرا مولا نہیں آیا تو آپ مایوس نہیں ہونا، وہ دعا کرتے رہنا اللہ تو بھیج دے، اللہ تو بھیج دے. فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. بس یہ پڑھتے رہنا. دعائے نماز حاجت کل ضرور پڑھو کہ مولا آپ آ جاؤ آج کی رات بھی اور کل کی صبح میں. بس میں دعا کر رہا، آپ آمین بولنا. بس 2 منٹ مسائب پڑھ کے میں مجلس کو ختم کر رہا.